इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, जैसे हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल भेजा, यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। ये एक अजीब अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये बात शुरू की है कि कमा अरसलना बिकुम, जैसे हमने तुम्हारे दरमियान, यानी अब तक बयान हो रहा था क़िबले का और इस उम्मत मोहम्मदी अला साहिब वस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मुअतदिल उम्मत बनाया है उसका बयान चल रहा था। उसी में अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे हमने हमने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल भेजा। इस आयत का पिछली आयत से ताल्लुक़ समझने के लिए ये याद कीजिए कि जो पीछे आयत गुजरी हैं 128 और 129, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के वक्त दो दुआएं की थीं। एक ये कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमा दीजिए जो आपकी मुकम्मल फरमा बरदार हो, और दूसरी ये कि उनमें एक रसूल भेजिए, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। उसकी तफसील पीछे गुजर चुकी है। अब इन दो दुआओं में से अल्लाह ताला ने पहली दुआ, यानी वो जो उन्होंने दुआ ये मांगी थी कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमाइए जो आपकी मुकम्मल फरमा बरदार हो, ये दुआ अल्लाह ताला ने इस तरह कबूल फरमाई कि उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब वस्सलाम को मुअतदिल उम्मत करार देकर पैदा फरमाया। जैसे कि इसी पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन। अल्लाह ताला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए तुम पर यह इनाम फरमाया कि तुम्हें मुअतदिल उम्मत बनाकर आइंदा हमेशा के लिए इंसानियत की रहनुमाई तुम्हें अता कर दी, जिसकी एक अहम अलामत ये भी है कि हमेशा के लिए काबे को क़िबला बना दिया गया। इसी तरह हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ कबूल करते हुए रसूल अकरम सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान भेज दिया है, जो बैन ही उन्हीं खुसूसियात और उन्हीं फ़राइज़ मनसबी के हामिल हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मांगे थे। चुनाचे बैन ही वही फ़राइज़ यहाँ पर बयान फरमा दिए गए हैं। तिलावत आयात के जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करे, और युज़क्कीकुम, तुम्हें पाकीज़ा बनाए, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, और तुम्हें वो बातें सिखाए जो तुम नहीं जानते थे। तो ये वही औसाफ हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगंबर के लिए मांगे थे, और इनकी तफसील पीछे आयत 128-129 में हम तफसील के साथ अर्ज़ कर चुके हैं, और वहाँ ये बताया है कि चारों मकासिद बेसत हैं उनमें से हर एक का क्या नतीजा निकलता है। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़ज़कुरूनी, तुम लिहाजा मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँगा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री न करो। ये मुख्तसर सी आयत है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब वस्सलाम पर अपने इनामात का बयान करने के बाद और ये बताने के बाद कि इस उम्मत को एक मुअतदिल उम्मत बनाकर इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा गया है,
اب ایک ایسا مختصر دستور عمل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو وہ اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کی پوری زندگی اس مقصد کے تحت آ جائے گی جس مقصد کے تحت ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد اپنے دل میں بساؤ۔ یہ بات بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں اطاعت اور فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ یہ کام اس وقت آدمی انجام دیتا ہے اور صحیح طریقے پر وہ انجام پاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو۔ دیکھیے، اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یا ناانصافیاں ہوتی ہیں یا کوئی شخص دوسرے کا حق لے اڑتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کا تصور، اس کا ذکر، اس کی یاد اس کے دل میں اس وقت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان انسان کے پاس کے ذہن میں موجود ہو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس یاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے اور ان کاموں سے بچتا ہے جن سے اسے بچنا چاہیے۔ اس لیے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مختصر سا حکم کہ مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو، یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کا بہترین دستور العمل ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اور اس ذکر کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کا تصور کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ تمہارا جسم ہے، تمہاری آنکھ ہے، تمہارے کان ہیں، تمہاری ناک ہے، تمہارے اعضاء جو صحت مند طریقے پر کام کر رہے ہیں وہ ہیں، اور جو تمہیں رزق مل رہا ہے جس انداز سے مل رہا ہے، اور تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کا تصور کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرتا ہے اور چاروں طرف جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان کو سوچتا ہے کہ یہ کس نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے استحقاق کے بغیر عطا فرمائی ہے، تو بے ساختہ اس ذات سے کا شکر بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اور پھر اس کا ذکر بھی اس کو وہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بنانے کا ایک آسان نسخہ یہ تجویز فرما دیا کہ مجھے یاد کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس پر شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے تو دوسری جگہ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ تو ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بظاہر جملہ ہے، لیکن انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایک بہترین نسخے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ایک خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے، اور وہ ایک محبت والے انسان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ کیا فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے یا میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کا ذکر فرمائے، اپنے بندے کو یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ذکر کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ
مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت اور لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایک ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے جماعت کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ تو یہ کہنا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ بڑا عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا ہے، اور اس کے بدولت ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔